السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے سب کچھ پیدا فرمایا، اور اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ محترم حضرات، یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین، آسمان اور اس میں بہت سارے مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور حضرت انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اس مخلوق کے لیے جس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اپنا ایک خاص پیغام دیا ہے تاکہ اسی کے مطابق یہ مخلوق حضرت انسان اپنی زندگی گزار سکے۔ یہ پیغام جو شخص سمجھ لیتا ہے اس پیغام کو اور اس پر عمل کرتا ہے تو وہ دونوں دنیا میں کامیاب رہتا ہے، دنیا میں بھی اس کو عزت ملتی ہے اور قبر میں بھی راحت ملتی ہے، اور آخرت میں بھی اس کو راحت ملے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پیغام اللہ تبارک و تعالی کا حضرت انسان کے لیے، پیغام کی بات آتی ہے تو خود بخود ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارا کوئی عزیز، ہمارا کوئی خاص آدمی باہر ہوتا ہے اور اس کی چٹھی آتی ہے، اس کا لیٹر آتا ہے، تو جب تک وہ چٹھی مل نہیں جاتی ہے اس کو ہم پڑھ نہیں لیتے ہیں، اس کو جاننے کے لیے ہم پریشان رہتے ہیں، بے چین رہتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ یہ چٹھی جو آئی ہے، یہ لیٹر جو آیا ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، حالات ٹھیک ہیں نہیں ٹھیک ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص ان پڑھ ہے تو وہ چٹھی لے کر کے دوسرے کے پاس جاتا ہے تاکہ اس سے پڑھا کر کے ہم اپنے عزیز کے حالات کو سمجھ سکیں۔ اگر چٹھی نہیں بھی آئی ہوتی ہے اور یہ جان جاتا ہے وہ شخص کہ اسی شہر سے وہیں پر رہنے والا ایک مسافر آیا ہے جو اس وقت فلاں جگہ موجود ہے، اس کے پاس بھاگا بھاگا وہ شخص جاتا ہے اور اپنے عزیز کے حالات کو معلوم کرتا ہے۔ چٹھی اگر دوسری زبان میں ہوتی ہے تو اس زبان کے جاننے والے کے پاس وہ آدمی جاتا ہے۔ چونکہ وہ زبان ہمیں نہیں پڑھنی آتی ہے تو ہم یہ جان سکیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ اس کو ایک بے قراری ہوتی ہے، ایک بے چینی ہوتی ہے کہ اس چٹھی میں لکھا کیا ہے، اس میں کیا چیز پائی جاتی ہے۔ بالکل یہی مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنا پیغام حضرت انسان کے لیے بھیجا اور یہیں پر بات ختم نہیں کر دیا، بلکہ اس پیغام کو سمجھانے کے لیے، اس پیغام کو سنانے کے لیے پیغامبر بھی بھیجا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہو اور وہ پیغام لانے والے سید المرسلین والآخرین، سید المرسلین و سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور اس پیغام کو ہم جاننے کی کوشش نہ کریں، اس پیغام کے اندر کیا موجود ہے اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، ظاہر سی بات ہے یہ بہت ہی بڑے نقصان کی بات ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام قرآن مقدس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیغام قرآن کی شکل میں اپنے پیارے رسول
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. پیغام لانے والے قرآن جس پر نازل ہوا وحی کی شکل میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اس پیغام کو ہم نے جاننے کے لیے، اس چٹھی کو ہم نے جاننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو جاننے کے لیے ہم نے کتنی کوشش کی ہے؟ کیا ہم یہ زیادہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے عزیز کی چٹھی میں کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیغام میں کیا ہے اس کو ہم نہیں سمجھنا چاہتے؟ ہو سکتا ہے جو عزیز کی چٹھی آئی ہے وہ دوسرے کی آ گئی ہو، نام سیم ہو، کسی اور کی چٹھی ہو، لیکن یہاں پر جہاں جو بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دیا ہے اس پیغام کے بارے میں یہ بھی فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. یہ پیغام جو بھیجا اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور نہ یہ غلط ہو سکتا، نہ کسی انسان کا لکھا ہوا ہے. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف تو سورۃ البقرہ میں یہ ارشاد فرمایا اور آگے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم کو اس پیغام کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر کے سارے لوگوں کو اس میں شامل کر لو، ایک صورت بنا کر کے لے آؤ. یعنی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج دے دیا کہ یہ قرآن، یہ ہمارا جو پیغام ہے تمہارے لیے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، لہذا اس کو کھولو، اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو. اسی سے تمہاری دنیا بھی بن سکتی ہے اور تمہاری آخرت بھی سنور سکتی ہے. لیکن افسوس ہوتا ہے، افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ انسان اس کو پڑھنے کے لیے کوشش ہی نہیں کرتا. بہت سارے لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کو پڑھا ہی نہیں جا سکتا ہے، اس کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا ہے. اس کو پڑھا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، انسان کہہ رہا ہے کہ اس کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے سہل کر دیا ہے، آسان کر دیا. یہ بہت آسان ہے، بہت آسانی سے کوئی شخص اس کو سمجھ سکتا ہے. جہاں تک قرآن کی فصاحت اور بلاغت کی بات ہے، ادبی مقامات میں قرآن اس مقام پر ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. کوئی بھی دنیا کی کوئی کتاب نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس کے مثل کوئی کتاب ہو. لغت کے اعتبار سے ان بلندیوں پر ہے کہ کوئی اس کو چھو نہیں سکتا. جملوں اور الفاظ کے چناؤ اور انتخاب کے اعتبار سے یکتا اور بے مثل ہے. یعنی کوئی کتاب دنیا میں آ ہی نہیں ایسی، نہ آئی ہے نہ قیامت تک آئے گی. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کو شک ہے کہ ہماری طرف سے نہیں ہے تو تم اس جیسی ایک صورت بنا کر کے لے آؤ، اور اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے سارے لوگوں کو جمع کر لو اور ایک صورت بنا کر کے لے آؤ. لیکن ایک طرف تو یہ اس کی فصاحت اور بلاغت ہے، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے سہل کر دیا ہے، آسان کر دیا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتا ہے یہ قرآن جو ہمارا پیغام ہے، اس کو اگر تم سننا چاہو، اگر سمجھنا چاہو، عمل کرنا چاہو تو بہت آسان ہے. لیکن کب آسان ہے؟ جب اس کو کھولو گے، جب اس کو پڑھو گے، جب اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ چیز آسان ہوگی. لیکن اگر سجا کر کے رکھ دو گے، رمضان میں کھولو گے تو تمہیں کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں چلے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، کس کے نام؟ ہمارے اور آپ کے نام. خالق کا پیغام خالق کا پیغام مخلوق کے نام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں کے نام ہے کہ اس کو، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھنا ہے. قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے سمجھنے والوں کے لیے. اور اس کے آگے ارشاد فرما دیا کہ اگر تمہارے سمجھ میں اتنی بھی بات نہیں آ رہی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر کچھ نہیں سمجھ پا رہے ہو، نہیں پڑھنا آتا ہے، پڑھے لکھے لوگوں سے جا کر کے پوچھو. لیکن پوچھو ضرور اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا چیز ہے اس کے اندر.
اس چیز کو جاننا ایک شخص کے لیے ضروری ہے. جس طرح سے وہ شخص اپنے بیٹے کی چٹھی کو پڑھانے کے لیے پریشان تھا, اپنے باپ کے چٹھی کو پڑھانے کے لیے پریشان تھا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے, اس کا پیغام ہے. اس پیغام کے اندر کیا کچھ موجود ہے اس کو ہمیں اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے. محترم حضرات, آج دنیا بہت ترقی کر چکی ہے, لیکن آپ اس زمانہ کو یاد کریں جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا. مکہ کی سرزمین تھی, قبائلی رواج تھا, سرداروں کی حکومت تھی, بندہ کو مار دینا چھوڑ دینا ان کی مرضی پر موقوف تھا. بتوں کے پجاری شرک و بدعات میں مبتلا تھے. آپ شروع کی مکی صورتوں کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے, مکہ مکرمہ میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان سب کے سب کو دیکھ لیجئے. وہ صورتیں, وہ آیتیں کیا بتلا رہی ہیں؟ کہیں عقیدے کی بات کو بتلاتی ہیں, کہیں بتوں کے باطل ہونے کی بات کو بتلاتی ہیں, توحید کی بات بتلاتی ہیں, اور مشرکین کے سامنے ان ساری باتوں کو بیان کرتی. یہ کب ہمیں پتا چلے گا؟ جب ہم اس پیغام کو کھولیں گے, اس کو پڑھیں گے, اس کو سمجھیں گے. اور آپ یاد رکھیے, تاریخ اس بات پر گواہ ہے. تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے آپ, مکے کے اس ماحول کو اور منظر کو آنکھوں کے سامنے اپنے لائیے. پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یکتا اور تنہا دیکھیے کہ صرف اللہ کی ذات کے سوا کوئی آپ کے ساتھ نہیں تھا. لیکن اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو آگے بڑھایا. قرآن نازل ہو رہا ہے, لوگوں کو 1 سے 2 کو, 2 سے 4 کو, 4 سے 6 کو آگے پہنچاتے جا رہے ہیں. اس آسمان نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب اس روئے زمین پر صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے والی, اور آپ کے ساتھ اگر کوئی ذات تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تھی. لیکن آپ کا مشن جاری رہا, آپ اپنی دعوت کو جاری رکھے. 1 سے 2 ہوئے, 2 سے 4 ہوئے, اور یہ سلسلہ چلتا رہا, یہ سلسلہ چلتا رہا. کتنے صحابہ اسی میں شہید ہو گئے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پر مجبور ہونا پڑا. لیکن کفر کی طاقتوں نے وہاں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا. بدر کا واقعہ کون نہیں جانتا ہے؟ احد کا واقعہ کون نہیں جانتا ہے؟ غزوہ خندق میں کیا پیش آیا اس کو کون نہیں جانتا؟ یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں. مدینہ منورہ پر حملہ بھی کیا گیا, لیکن کفر کی طاقتوں نے اگرچہ آپ کو پریشان کیا, مٹا دینے کی کوشش کی, لیکن مٹا دینے کی بات چھوڑ دیجئے, حق کی آواز کو خاموش تک کرنا ان کے بس میں نہیں تھی, چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہا تھا. میں آپ کو یہ بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں, آج صرف دنیا کی تعلیم کو اپنا کر اور قرآن کو پسے پشت ڈال کر انسان اپنی زندگی کو بھول گیا. ہماری پہچان ہے کیا؟ ہماری پہچان کیا؟ ہماری پہچان قرآن مقدس ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہماری پہچان قرآن مقدس ہے. قرآن کریم جو کرنے کو کہتا ہے ہمیں وہی کرنا چاہیے, جس سے ہمیں روکتا ہے اس سے ہمیں رک جانا چاہیے. جہاں بیٹھنے کو کہتا ہے ہمیں بیٹھنا چاہیے, جہاں کھڑے ہونے کو کہتا ہے وہاں کھڑا ہونا چاہیے, جہاں سوچنے کو کہتا ہے ہمیں سوچ بچار کرنی چاہیے, جہاں رکنے کو کہتا ہے ان ساری چیزوں کو انسان کو بھلا دینا چاہیے. مسلمان کا تعارف قرآن ہے, وہ پیغام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نازل فرمایا ہے. لیکن پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ ہم اس پیغام کو سننا ہی نہیں چاہتے, ہم اس پیغام کو کھولنا ہی نہیں چاہتے, ہم اس پیغام کو پڑھنا ہی نہیں چاہتے ہیں, اور نہ ہم اس میں جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کیا نازل فرمایا ہے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. یہ پیغام کبھی ختم ہونے والا نہیں, یاد رکھیے گا. اس پیغام یعنی قرآن مقدس کی حفاظت ہم اور آپ نہیں کرنے والے, اور یہ ہمیشہ باقی رہنے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ قیامت تک باقی رہے گا, ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی نگہبانی کرنے والے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نگہبان ہے. خلاصہ کلام یہ کہ اللہ کا پیغام قرآن ہے, اس کو اپنانے والا جو بھی اللہ کے کلام کو تھام لے گا وہ ہمیشہ کے لیے
باقی رہے گا. دنیا میں بھی اس کو عزت ملے گی, قبر میں بھی اس کو عزت ملے گی, اور آخرت میں جنت کے دروازے اس کا انتظار کر رہے ہوں گے. محترم حضرات, قرآن ایک پیغام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اس پیغام کے اندر جب ہم نے کھولا نہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ اس میں ہے کیا. کیا اس میں یہ پیغام نہیں تھا مخلوق کے لیے, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اللہ تبارک صرف اللہ کی عبادت کرو, کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. جب اس پیغام کو لوگوں نے پڑھا نہیں, اس کو سمجھا نہیں, تو آج کیا ہے, در در پہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں. کہیں ادھر سجدے ہو رہے ہیں, کہیں ادھر سجدے ہو رہے ہیں, کبھی کسی چیز کے سجدے کیے جا رہے ہیں, کبھی کسی چیز کو, قربانی کسی کے نام ہے, نظر کسی کے نام ہے, سجدہ کسی کے نام, طواف کسی کے نام. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ چونکہ پیغام کو لوگوں نے سمجھا نہیں, پیغام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی, جس کی وجہ سے آج یہ شرک و بدعات میں موجود ہیں. پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ تھا, وَاعْبُدُوا اللَّهَ, اللہ کی عبادت کرو, وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اور کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا. اور یہ بھی بتلا دیا کہ شریک ٹھہرانے کا مطلب کیا ہوگا, اس کا انجام کیا ہوگا. ان الشرک لظلم عظیم, یاد رکھنا شرک بہت بڑا گناہ. لیکن جب قرآن کو کھولا ہی نہیں گیا, اس کو سمجھا ہی نہیں گیا, اس کے لیے ٹائم ہی نہیں لگایا گیا, تو جس کی وجہ سے انسان ادھر بھی سجدے کر رہا ہے, ادھر بھی سجدے کر رہا ہے, اور جس کی چاہ رہا ہے وہ عبادت کر رہا ہے. پیغام تھا قرآن کے اندر, پیغام تھا. اگر ہم نے کھولا ہوتا, اور اگر کھولا تھا تو اس کو سمجھا ہوتا, تو ہم کسی اور سے مدد نہ مانگتے, کسی اور کی عبادت نہ کرتے. چونکہ سورۃ الفاتحہ ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا تھا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اگر بندہ نے سمجھا ہوتا اور وہ یہ پڑھ لیتا, وہ یہ سمجھ لیتا کہ قرآن نے کہہ دیا ہے, اللہ کا یہ پیغام ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں گے, ہم اللہ ہی سے مدد طلب کریں گے, تو غیر اللہ کی عبادت انسان نہیں کرتا, غیر اللہ سے مدد طلب نہیں کرتا, غیر اللہ کے نام پر قربانی نہیں کرتا, غیر اللہ کے نام پر نظر نہیں مانتا. پیغام کو ہم نے سمجھا ہی نہیں, پیغام کو ہم نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی, اس کو ہم نے کھولنے کی کوشش ہی نہیں کی. لہٰذا ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام یہ قرآن ہے. یہ قرآن پورا اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے. کس کے نام ہے؟ اور اس کے بندوں کے نام ہے. لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ قرآن کو کھولے, اس کو پڑھے, اس کو سمجھے, اور اس پر عمل کرے. اور یہ کب تک؟ 2 سال, 4 سال, 10 سال بس نہیں, ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک اسی پیغام میں ایک پیغام یہ بھی ہے, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, یہ بھی ایک پیغام ہے. جہاں بہت سارے پیغامات وہاں پر ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیغام یہ بھی دیا ہے, وَاعْبُدْ رَبَّكَ, اپنے رب کی عبادت کرتے رہنا, حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. یہ نہیں کہا کہ شروع میں ہماری عبادت کرنا, بالغ ہونے کے بعد کسی اور کی کرنا, بڑھاپے میں کسی اور کی کرنا, ایسا نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. دینی بھائی اور دوستو, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام یہ قرآن کی شکل میں ہمارے اور آپ کے بیچ میں موجود ہے. لہٰذا جس طرح سے ہم اپنے عزیز کی چٹھی پڑھانے کے لیے اگر ہم پڑھے نہیں ہیں, اگر وہ زبان نہیں پڑھنا جانتے ہیں, تو دوسروں کے پاس بھاگے پھرتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمیں پتہ چل جائے کہ اس چٹھی میں کیا لکھا ہوا ہے. اس سے کہیں زیادہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا پیغام دیا ہے اپنے بندوں کو, ہم اس کے بندوں میں سے ہیں, وہ ہمارا خالق ہے, ہم مخلوق میں سے ہیں. ہم اس قرآن کو کھولیں, ہم اس قرآن کا ترجمہ لیں, چاہے اردو ہمیں پڑھنا آتا ہو, انگلش پڑھنا آتا ہو, کوئی بھی زبان آتی ہو, اس زبان میں قرآن کو لے کر کے ہم دیکھیں میرے رب نے میرے لیے کیا پیغام بھیجا ہے, تاکہ ہماری دنیا بھی بن جائے اور ہماری آخرت بھی سمر جائے. محترم حضرات, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ایک ایسا پیغام ہے کہ جس نے اس پیغام کو سمجھ لیا ہے, جس نے اس پیغام کے لیے وقت لگایا ہے, تو اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی سمر جاتی ہے, اور برزخ کے حالات بھی اس کے اچھے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں, الہ العالمین ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو پڑھنے والا, سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے, اور اسی طرح سے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.